बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 24 दिसंबर हो चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल मुकम्मल यकलख्त बदलती जा रही है क्योंकि आलमी दबाव बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस कदर दबाव आ रहा है कि यहाँ हुकूमत की इस्लामाबाद में टांगें कांप रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने 24 घंटे पहले बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। GSP प्लस स्टेटस जो है उसके बारे में खदशात का इजहार कर दिया था और GSP प्लस स्टेटस किस कदर पाकिस्तान के लिए जरूरी है पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आज बरतानिया भी बोल पड़ा है कि मिलिट्री कोर्ट के जो फैसले हैं इंसानी हकूक के खिलाफ हैं, जमहूरियत के खिलाफ हैं और शफाफ और साफ जो इंसाफ होता है उसके खिलाफ हैं। और उसके बाद अमेरिका भी बोल पड़ा है। जी वही अमेरिका जिसके बारे में मौजूदा रजीम जो है यानी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये लोग दावा करते रहे हैं कि इनका जो बाइडन के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। इमरान खान को जब हटाया गया था तो सबका दावा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद कर दी है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब करके रख दिए हैं और हम आएंगे तो ताल्लुकात ठीक कर देंगे। जो बाइडन चूंकि आसिफ अली जरदारी का बहुत करीबी दोस्त है, उसके साथ बड़ा अरसा काम किया है, नवाज शरीफ ने भी बड़ा काम किया है, तो इसलिए जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है वो हम बेहतर कर देंगे। और ताल्लुकात बेहतर कितने हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात से कि ठीक है जो कुछ इन्होंने किया रजीम चेंज के बाद इमरान खान की पार्टी के साथ, उसके लोगों के साथ, इमरान खान के ऊपर 200-250 मुकदमात और 25 मई हुआ, उसके बाद 18 मार्च हुआ, इमरान खान पे हमला हुआ, 9 मई हुआ, अब 26 नवंबर हुआ, लेकिन अमेरिका चुप रहा इन सारी चीज़ों के ऊपर क्योंकि अंदर खाते सारे उनके ऊपर सर के ऊपर छतरी थी। और उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात जिस तरह से हुए, बांग्लादेश के इंतखाबात में अमेरिका बोल पड़ा लेकिन पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर नहीं बोला क्योंकि जाहिर है अंदर खाते मिले हुए थे। इमरान खान को निकालना चाहते थे जो बाइडन साहब भी और उनके जो अंडर सेक्रेटरी थे डोनाल्ड लू साहब, उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान को हटाने के लिए खत लिखा वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन अब जैसे ही ट्रंप का इंतखाब हुआ है सूरत हाल बदलना शुरू हो चुकी है। मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला आया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के साथ कमिटमेंट की गई थी कि इस तरह का फैसला नहीं आएगा, 3 साल से ज्यादा सजाएं नहीं होंगी, लेकिन 10-10 साल के लोगों को सजा सुना दी। और जुर्म क्या है लोगों का कि जी दीवारों पर ये डंडे मार रहा था, इसने झंडा लहरा दिया गेट के ऊपर, इसने जो है शर्ट पहन ली उसके बाद फाड़ दी या जला दी, और उसने मोर उठा लिया था, इसने फ्रीजर के अंदर से खाना निकाल के खा लिया, या इसने फर्नीचर तोड़ दिया। ये इल्जामात हैं लोगों के ऊपर और 10-10 साल तक लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं और अभी सिर्फ 25 लोगों को सुनाई गई हैं। अभी भी तकरीबन कमोबेश 50 से 55 लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं और उनके बारे में कहा गया कि जी हम उनको भी सजाएं जल्द सुना देंगे ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। और उसके बाद मास्टर माइंड को पकड़ने और उसको सजा देने की बातें की गई। खैर मास्टर माइंड कौन है सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक सादा सा सवाल अगर उठाया जाए तो उसका जो जवाब मिलेगा उसी से पता चल जाएगा कि मास्टर माइंड कौन है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है ये गले पड़ चुका है इस वक्त। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन गर्म पानियों में, जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा था ना कि इनके नीचे की जमीन बहुत गर्म कर देंगे, कि इनके पांव जलने लगेंगे। तो इस वक्त इनकी अपनी हरकतों की वजह से जमीन बहुत ज्यादा इस्लामाबाद पिंडी में गर्म हो चुकी है, पांव जलना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान जो कैदी है उसके दर पे लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, उसके पास एलची भेजे जा रहे हैं। एक पेशावर में बहुत अहम मुलाकात हुई है, अगले वीलॉग में मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या चीजें हुई हैं। लेकिन इस वीलॉग में हम बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है ट्रंप की, उनके जो नामजद वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उनके बारे में पिछली वीडियो में अहमद वड़ाइच और मैंने आपको बताया था कि मार्को रूबियो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है और वो पाकिस्तान के बारे में किन ख्यालात का इजहार ऑलरेडी कर चुके हुए हैं काफी अर्सा पहले और किस तरह के वो ख्यालात रखते हैं, उनके बारे में खबर दी है नुसरत जावेद साहब ने। मैं आपको वो क्लिप सुनवा देता हूँ नुसरत जावेद साहब का, उन्हीं के मुंह से आप सुन लें। और नुसरत साहब ने उसमें एक चीज की और कंफर्मेशन भी की है, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। बाद में उन्होंने खुद मान अमेरिका में वही जो दोस्त जिन्होंने मुझे सजाद बरकी साहब की खबर दी थी, जो बाद में उन्होंने खुद मानी कि उनके ट्रंप से मुलाकात। वो तो आपने उसमें रिसर्च भी कर ली ना। अब सजाद बरकी साहब कुछ और रंग अब नहीं, सजाद बरकी साहब के अलावा एक और साहब मिले, उनका नाम नहीं भी लेना मैंने। वो मिले हैं उससे मार्को रूबियो से, मार्को रूबियो। अच्छा ठीक है। वो कौन उनके उनका दावा है, उनका दावा है, मैं नहीं कह रहा कि उनके सामने जो है नामजद वजीर खारिजा ने अपने स्टाफ को हिदायत की कि अमेरिका में जो पाकिस्तान का सफीर है उससे पूछा जाए कि इमरान और उसकी जमात के साथ क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तानी सफीर से। ये दो साहब मिले हैं मार्को रूबियो से, वो दावा कर रहे हैं। ठीक है। अमेरिका अब आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से, नुसरत जावेद साहब ने ही पहले खबर दी थी कि सजाद बरकी साहब की ट्रंप से मुलाकात हुई है, इनको किसी और शख्स ने ये दी थी और बाद में सजाद बरकी साहब ने उसकी कंफर्मेशन कर दी कि उनकी मुलाकात ट्रंप के साथ हो चुकी है। और जाहिर है ट्रंप के साथ मुलाकात हुई तो उसमें सिर्फ चाय पानी गप्पे तो नहीं हुई होंगी ना, उनका तो एक ही मकसद है कि सदर ट्रंप जो आ रहे हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में पिछले 2.5-3 साल से क्या हो रहा है, जो बाइडन और उसकी इंतजामिया ने क्या कुछ करवाया, इमरान खान के साथ क्या कुछ हो रहा है और अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। तो वो सारी बातें तो ऑलरेडी ट्रंप तक पहुंच चुकी थी। अब ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं नुसरत जावेद
کہ وہی شخصیت ان کو بتا رہی ہیں کہ ایک شخص جا کے ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملا ہے، اور اس کے بعد مارکو روبیو نے پاکستانی سفیر کو طلب کر لیا ہے اور عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر رپورٹ مانگ لی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان میں جتنا مرضی شور مچایا جائے، اب مچائے گی یہ حکومت ان قریب، بلکہ مچانا بھی شروع کر رکھا ہے جب سے وہ رچرڈ گرنیل ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ عمران خان تو کہتا تھا ابسولوٹلی ناٹ، تو یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم بڑا آزاد ملک ہیں، عدلیہ آزاد ہے ہماری، آئین ہمارا بڑا مستحکم ہے، ہم خود فیصلے اندر کے کر سکتے ہیں، عمران خان کے اوپر قانونی کیسز ہیں۔ لیکن اب جناب یہ معاملات اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ مزید ان کی چیخیں جو ہے نا وہ سننے کے لیے تیار رہیں، اور ایسا ایسا بیانیہ مارکیٹ میں آئے گا اور نواز شریف اور یہ ان کی جماعت اور شہباز شریف ثابت کریں گے کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے، امریکہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، ٹرمپ نے ہمیں نکال دیا یا ہمارے خلاف یہ کچھ کر دیا، بہت ساری کہانیاں سامنے آئیں گی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے عمران خان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ یہ خبر ہے بہت بڑی، کیونکہ جو بائیڈن جس کی چھتر چھایا کے اندر، جس کی سپورٹ کے بغیر کسی صورت پاکستان میں یہ سب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ امریکہ مائی باپ ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ آپ جتنا مرضی کہیں جی قومی غیرت، ملی حمیت اور بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں نا، دیکھیں جی بھوکا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی غیرت نہیں ہوتی، کوئی حمیت نہیں ہوتی، پھر بھوکا مرنا ہے نا آپ کو۔ اور پاکستان کے تو ماشاءاللہ وزیر دفاع صاحب اس وقت جو فارم 47 پہ بیٹھے ہیں وہ تو خود کہہ چکے ہیں عدم اعتماد کے وقت عمران خان کو نکالتے ہوئے، کیونکہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے۔ اور صبح خواجہ اعظم نے کہا تھا کہ امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے، وہ وینٹیلیٹر اتار لے تو ہماری تو سانس ہی بند ہو جائے گی۔ یہ آئی ایم ایف کے پیسے، ورلڈ بینک کے پیسے، فلاں کے پیسے، فلاں کے پیسے امریکہ کی مرضی سے ہمیں ملتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ہم سانس لے پاتے ہیں۔ تو پھر جناب اب یہ صورتحال ہے کہ مارکو روبیو اگر رپورٹ طلب کر رہے ہیں پاکستانی ایمبیسڈر سے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں صورتحال کہاں جا رہی ہے۔ اس کے بعد سجاد برقی صاحب نے ایک نیا انٹرویو دیا ہے سیاست.pk کو، اور انہوں نے اس میں دعویٰ کر دیا، 30 منٹ لمبا انٹرویو ہے، اس کا جو ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر رچرڈ گرنیل سے ملا ہوں، اس نے یہ معاملہ پرسنل لے لیا ہے۔ پاکستانی سفیر کی آج کل دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ سجاد برقی صاحب جو ہے اس سے پہلے ٹرمپ سے مل چکے ہیں اور اس کے بعد یہ خبر دے رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ اور رچرڈ گرنیل، جن کو میں رچرڈ گرنیڈ یا رچرڈ جرنیل بھی کہتا ہوں، کیونکہ وہ جرنیل ہی ہوئے نا ایک طرح سے، کیونکہ نون لیگ تسموں کے ساتھ جس طرح لٹکتی ہے کہ آگے آواز نہیں نکلتی، تو رچرڈ کے معاملے میں بھی آواز نہیں نکل رہی۔ ہاں اپنے ٹاؤٹ آگے پیچھے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا اکاؤنٹ جعلی ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جگتے کروا رہا ہے، اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوئی کنفرنٹ نہیں کر رہا۔ لیکن اس نے جس طریقے سے سینگوں سے اٹھایا ہے، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پھر ٹویٹ کر دیا عمران خان کے بارے میں، فری عمران خان۔ میرا خیال اب تک وہ 25-30 ٹویٹیں کر چکے ہوں گے فری عمران خان، اور وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں مکمل طور پر باخبر ہیں، اور وہ اسپیشل انوائے ہیں، یعنی خصوصی نمائندہ ہے ٹرمپ کا دنیا کے 2 ملکوں کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے باقی معاملات بھی وہ دیکھیں گے، پاکستان کے بارے میں کام کر چکے ہیں، تو اس کی ٹیم کے اتنے اہم بندے کو بھی چیزیں پتہ ہیں۔ مارکو روبیو نے بھی اس پہ رپورٹ طلب کر لی ہے، تو میرا خیال ہے اس حکومت کے لیے شدید ترین پریشان ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور اسلام آباد اور پنڈی میں یقیناً اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اور حکومت کی کھلبلی کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو کمیٹی بنائی عمران خان نے، ان کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر حکومتی کمیٹی کے ساتھ۔ اچھا، اس کمیٹی میں جب مذاکرات شروع ہونے تھے، اس میں پہنچے تو خبریں یہ ہے کہ اسحاق ڈار جاتے ہی چڑھ دوڑے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، اور جناب کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کروا دیا ملک کے ساتھ، یورپی یونین نے ہمارے اوپر جناب دھمکی دے دی GSP پلس اسٹیٹس کی، اور یہ فلاں ہو گیا، فلاں بول پڑا۔ اس پہ تحریک انصاف کی طرف سے جو کمیٹی کے ایک رکن تھے، انہوں نے کہا کہ جناب والا حوصلہ رکھے، حوصلہ، ملٹری کورٹ سے سزائیں ہم نے تو نہیں سنائی نا، آپ نے سنائی ہیں، ہم تو مخالفت کر رہے تھے۔ اور یہ 26 نومبر کو جو قتل عام کیا گیا وہ کس نے کیا ہے؟ جس پہ اسحاق ڈار نے کہا نا کہ آپ لوگوں نے یہ بیانیہ بنا دیا ہے کہ اتنی لاشیں، اور اس کے بعد جناب پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پابندیاں لگ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا گولی کیوں چلائی پھر آپ نے؟ اور یہ سوال جو عوام پوچھ رہی نا کہ گولی کیوں چلائی، انہوں نے کہا آپ بتائیں گولی کیوں چلائی آپ نے پھر؟ حالانکہ اسحاق ڈار خود پارلیمنٹ کے اندر تسلیم کر چکے ہیں نا کہ ہاں ہوائی فائرنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں اگر بھگدڑ مچی ہے، کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ تحقیقات کرے۔ یعنی بھاجن دباؤ اس قدر شدید آ رہا ہے، اور کہیں اور سے آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے جنہوں نے سر پہ چھتری رکھی ہوئی تھی، لیکن جس بندے نے رکھی تھی وہ اپنے گھر جا رہا ہے، اس کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ٹرمپ آ چکا ہے، اور ٹرمپ جس طرح کا آدمی ہے، میرا خیال ہے ساری دنیا اب تک اس کو جان چکی ہے کہ ٹرمپ اینٹی وار، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور جس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اب ان لوگوں کی اس وقت ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر بھی یہ جو ایک طرح سے شدید ترین تلخ کلامی ہوئی، منہ ماری ہوئی، کمیٹی کے اندر جو ایک رکن جو شریک تھے انہوں نے اس بات کا بتایا کہ اسحاق ڈار کو چپ کروا دیا گا، اس کے بعد بھیگی بلی بن گئے، اور اس کے بعد کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں، اور آپ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں، 2 تاریخ کو دوبارہ اجلاس ہوگا، اور جی دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان اس سے پہلے وہ چیزیں دے چکے ہیں۔ اچھا، یہ حکومت کام ٹپانے کے لیے، ٹائم ٹپانے کے لیے گیمیں کر رہی ہے، اس میں مزید ارکان شامل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی وہ رپورٹ لے آئیں، چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کر دیں۔ عمران خان ڈیمانڈز بتا چکے ہیں، اپنی طرف سے یہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے دھا دپا لگ جائے، لیکن دھا لگ نہیں سکے گا، کیونکہ امریکہ کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔
ایک تو انہوں نے ملٹری کورٹس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس پہ پریس ریلیز آ گئی، UK کی پریس ریلیز آ گئی، UK کے اندر ان قریب اگلے جنوری کے اندر وہاں پہ سماعت ہونے جا رہی ہے، بریفنگ ہوگی، اور وہاں پہ UK کی پارلیمنٹ کو پاکستان کے وہ لوگ جو وکٹمز ہیں 26 نومبر کے اس سے پہلے واقعات کے، ان لوگوں کی ٹیسٹیمنیز یعنی ان لوگوں کی شہادتیں پیش کی جائیں گی، جو گواہان ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، تمام حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوا۔ یہی کام امریکہ میں ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کے آنے سے غالباً تھوڑا سا پہلے یا اس کے آنے کے بعد، کہ کانگریس کے اندر وہاں پہ بریفنگ ہوگی اور یہ تمام چیزیں وہاں پہ بھی سامنے رکھی جائیں گی۔ اس کے بعد ملٹری کورٹس کے اوپر تو وہ خود ہی بول پڑے ہیں، یورپی یونین بول پڑا ہے، GSP+ سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس کے بعد اس حکومت کی کیا صورتحال ہے، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں، بلاول کے الفاظ کے اندر کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور پریشان شدید ترین ہے اس وقت حکومت، ساری پریشان ہے، مختلف بیانیے بنائے جائیں گے، ٹاؤٹ لانچ کیے جا رہے ہیں، وزارت خارجہ خاموش بیٹھی ہے امریکہ کے بیان کے بعد، لیکن ان کے ایک بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، انہوں نے جناب اپنے ریپلائز بند کر کے فوراً جناب وزارت خارجہ کی طرف سے ذرائع کے ساتھ بیانات چلانے شروع کر دیے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، یہ ان کے معاملات چل رہے ہیں، صورتحال یکدم بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر چائے بگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی جان پانی بہت گرم ہو چکا ہے، زمین بہت گرم ہو چکی ہے، ایک طرح سے زلزلہ آیا ہوا ہے، ان کے نیچے سے قالین کھینچا جا رہا ہے، اور یہ لوگ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اور جو پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ GSP+ سٹیٹس کا معاملہ بن جاتا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بنے گا، بھگتے گا کون؟ پاکستان کی عوام، آپ، میں، پاکستان کے لوگ، یہاں کے کاروباری افراد کہ جن کی پروڈکٹس باہر جاتی ہیں، ورنہ اسحاق ڈار یا نواز شریف یا شہباز شریف کون سا کپڑا تیار کر رہے ہیں جو انہوں نے یورپ بھیجنا ہے؟ کون سی چیز؟ یہ جو چینی بیچتے ہیں یہ لوگ، صرف زیادہ سے زیادہ چینی بیچ دی، اور وہ بھی اسمگلنگ کی، کبھی کچھ کیا، تو چینی تو یہ بیچتے رہیں گے، افغانستان کو، ازبکستان کو، ان ممالک کو بھیج لیں گے۔ ذلیل ہونا اس عوام نے، اگر یہ GSP+ سٹیٹس کا مسئلہ بن جاتا ہے یا امریکہ کوئی پابندیاں لگا دیتا ہے، تو اس نے بھی ہر چیز جو ہے وہ پاکستانی قوم کے اوپر نزلہ گرنا ہے، انہوں نے تو بھاگ جانا ہے، یہ تو لندن پہنچ جائیں گے نا، انلیس انٹل کے ان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں عالمی طور پہ، ٹرانسنیشنل ریپریشن کوئی لگتا ہے یا کوئی انسانی حقوق کے تحت کوئی اور پابندی لگتی ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا برطانیہ یہ کام کرے، کیونکہ برطانیہ تو اس طرح کے چوروں کی دولت کے اوپر ہی بس رہا ہے نا، پورا لندن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے، یہ بھاگ کے وہاں چلے جائیں گے، ان کے ساتھی بھی، ان کے ہینڈلرز بھی، اور یہاں پہ آپ، میں اور ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے بھگتتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ اگلے ویلاگ میں ایک بہت امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پشاور کے اندر بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوئی، کیونکہ اڈیالہ کی ملاقات کے بارے میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، اسی کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے پشاور والی ملاقات بھی، اور ایک دو اور چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔